سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے کہ قوتوں کو اور حکومت پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیں کہ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک ساتوں کے ساتھ ایجنسیز اور 6 FRs کے تمام قبائل بیک زبان ہو کر انضمام کو مسترد کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 25ویں آئینی ترمیم کو واپس کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ہماری جو فاٹا کی خصوصی آئینی حیثیت تھی اسے بحال کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام ہیں مولانا الرحمان صاحب کی اور محمود خانہ چکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہیں، ان کو بھی مدعو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے فاٹا میں جو لوکل سیاسی پارٹیز کے کیبنٹس ہیں ان کے ورکرز ہیں ان کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں میں۔ تو ایسی انضمام کے بغیر بھی تو شہری حقوق کی حفاظت ہو سکتی تھی، ان کو بھی تحفظ مل سکتا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا انضمام کہ ہمارا انضمام کیا جائے، ہمارے وجود کو ختم کیا جائے، ہمارے جرگے رواج روایات کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے ہم اس انضمام کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آرٹیکل 247 کی سب آرٹیکل 6 کے تحت فاٹی کی حیثیت کی تبدیلی کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے مطابق پارٹی کی تبدیلی کا اختیار صرف اور صرف صدر مملکت کو ہے۔ اس کا اختیار نہ قومی اسمبلی کو، نہ صوبائی اسمبلی کو، نہ سینٹ کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ چیف آف جسٹس کو، نہ چیف آف اسٹاف کو، کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی شخصیت کو اس کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ آئین کے مطابق صرف ایک شخصیت تھی کہ وہ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور وہ بھی اس بات کے باؤنڈ تھے کہ وہ فاٹے کے جس علاقے کی حیثیت یا فاٹے کی سارے فاٹے کی حیثیت کے خاتمے کی شکل میں سارے فاٹے کی یا اس حصے کی نمائندہ جرگے سے مشورہ لے کر اس کی حیثیت کی تبدیلی کا حکم نامہ جاری کریں گے، جبکہ اس آئینی طریقے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک سادہ سی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آرٹیکل 247 آرٹیکل 246 کو ختم کر کے ہمارا خیبر پختونخواہ میں جسے ہم سابقہ صوبہ سرد کرنا زیادہ پسند کریں گے، اس میں ہمارا انضمام ہوا ہے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا اس وقت چونکہ فاٹا کو بالغ رہائدہی کا حق نہیں دیا گیا تھا، اس لیے آئین میں جرگے کا ذکر تھا۔ اب چونکہ بالغ رہائدہی کا حق حاصل ہے ہمیں، اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ انضمام سے پہلے ریفرنڈم ہوتا، ہماری قبائل کی اکثریت کی رائے کے مطابق جو بھی ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا ہماری اکثریت کے فیصلے کے مطابق ہوتا۔ سب سے اچھا طریقہ تو یہی تھا۔ انضمام کی مخالفت اور انضمام کے خلاف ممکنہ مزاحمت کو دبانے اور روکنے کے لیے حکومت نے اس وقت انضمام کے وقت قبائل سے چند ایک وعدے کیے تھے، جن میں سب سے بڑا وعدہ تو 110 ارب سالانہ ترقیاتی فنڈ مہیا کرنے کا تھا 10 سال کے لیے۔ پھر دوسرا وعدہ تھا 3% NFC ایوارڈ میں حصہ دینے کا۔ پھر چوتھا وعدہ تھا 25,000 لیویز بھرتی کرنے کا۔ پھر پانچواں وعدہ تھا کہ فاٹا کا علاقہ 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون رہے گا۔ اسی طرح یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ فاٹے کے پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جیسے کہ میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں فاٹا کے طلباء کے لیے کے کوٹا، اور اسی طرح امپلائمنٹ میں فاٹا کا جو کوٹا ہے وہ بھی برقرار رکھا جائے گا 10 سالوں کے لیے۔ فاٹا کے انضمام کے وقت یہ سارے وعدے کیے گئے تھے،
اب میں آتا ہوں پہلے وعدے پہ 110 ارب سالانہ بجٹ کا. اب 4 سال ہو چکے، 4 بجٹ اس حکومت نے انضمام کے بعد سے 4 سال بجٹ پیش کیے ہیں، جن میں سے ایک بجٹ بھی 110 ارب روپے کا وعدہ دفاع نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی فنڈ، خصوصی فنڈ، ترقیاتی فنڈ ہمیں ملا ہے. اس کے بعد انہوں نے 3% NFC ایوارڈ دینے کا وعدہ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صوبہ نہیں مار رہے ہیں، اور دوسرا کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں. اصل میں ان کی تو خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں تو اپنی حکومت ہے، سینٹر میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے، اور بلوچستان میں تو ان کی کولیشن حکومت ہے. صرف ایک سندھ کا صوبہ ہے. اگر سندھ نہیں مانتا ہے تو یہ 3 صوبے اور یہ چوتھا سینٹر، یہ تو اپنا اپنا حصہ، اپنے اپنے حصے کے 3% ایوارڈ ہمیں دے دینا. لیکن یہ دینے نہیں چاہتے ہیں، یہ دینے میں مخلص نہیں ہے. یہ صرف وعدہ کرتے ہیں، ایفا کرنا ان کو نہیں آتا ہے. اسی طرح انہوں نے 25,000 لیویز بھرتی کرنے کا وعدہ کیا تھا. لیویز تو کیا بھرتی کرتے، الٹا جو ہمارا لیویز وفاداری سسٹم تھا اسے بھی انہوں نے ختم کر کے پولیس میں کنورٹ کر دیا ہے. اب جن فسادانوں اور لیویز کے لوگوں کو پولیس میں تبدیل کیا گیا ہے، اب وہ بھی نئے قانون سے ناواقف ہیں، لوگ بھی ناواقف ہیں. سسٹم چل نہیں رہا ہے، ویکیوم سے پیدا ہو گیا ہے، ایڈمنسٹریٹیولی، جوڈیشلی، اور اسی طرح خلا پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہیں. علاقے میں زمینی تنازعات اور بانڈ ڈسپیوٹ پنپ رہے ہیں. ہر روز ایک نیا تنازع کھڑا ہوتا ہے. لوگ آپس میں کئی دنوں، کئی مہینوں سے فائرنگ میں ایکسچینج آپس میں کر رہے ہیں. اگر وہ پرانا سسٹم ہوتا، جرگہ سسٹم ہوتا، تو یہ بدتری نہیں ہوتی. اس وجہ سے، اس نئے سسٹم کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بدامنی کی فضا ہے، اور ایک وقت ایسا آنا والا ہے کہ سارے فاٹا میں ایسی سچویشن پیدا ہوگی اس ویکیوم کی وجہ سے، اسے حل کرنا ممکن نہیں ہوگا حکومت کے لیے بھی. تو اس لیے یہ وعدے تھے جو انہوں نے پوری نہیں کیے. پھر ٹیکس 10 سال کے لیے جو انہوں نے ٹیکس فری زون کا وعدہ کر رکھا تھا، اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے جو انڈسٹریز ہیں ان سے انکم ٹیکس، سیلس ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ سارے کے سارے جیسے سیکشن سے وصولی ہوتی ہے، یہاں بھی وصولی کو شروع کر رکھی ہے. انہوں نے جنگلات پہ بھی ٹیکس لگا رکھا ہے، انہوں نے معدنیات پہ بھی ٹیکس لگا رکھا ہے. انہوں نے ہمارے ٹی ایم او کے نام پہ بھی ہمارے ضروریات کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ہمارے علاقوں میں جب داخل ہوتی ہیں، ان پہ بھی ٹیکسز انہوں نے شروع کر رکھی ہیں. تو ان کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے جو انہوں نے انضمام کے وقت کہتا ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ نہیں مانگتے ہیں کہ آپ انضمام کر دیں، ہمیں 110 ارب روپے دیں. بے شک ہمیں آپ 110 ارب سالانہ مت دیں، 3% NFC ایوارڈ بھی مت دیں، بے شک ہمیں 30,000 لیویز بھی بھرتی کر کے مت دیں. ہمیں صرف اپنا پرانا سسٹم دے دیں، اور وہ بھی اصلاحات کے مطابق جو ہماری ضروریات اور ہمارے توقعات اور خواہشات کے مطابق ہو. بس ہمیں یہ چاہیے، پرانا نظام. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے FCR کے ہوتے ہوئے ہم نے قبائلی عوام کو انتہائی ذلیل اور رسوا دیکھا ہے، پسماندہ دیکھا ہے، اور چند خاندانوں کی اجارےداری دیکھی ہے، اور ترقیاتی کاموں سے محروم قبائلی علاقوں کو دیکھا ہے. اب چونکہ ضلع جو فاٹا ہے اس کو مرج کیا گیا ہے، انضمام ہوا ہے اس کی صوبہ خیبر پختونخواہ میں، تو انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج آئیں گے. پہلی تو یہی ہے کہ عدالتی نظام پہلے نہیں تھا، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بادشاہ تھا، APA اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، اور تحصیلدار جو ہے نا اس کی اجارےداری تھی. اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لنڈی کوتل تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کے خلاف اور چند ایک دوسرے کے خلاف عدالت عظمیٰ نے FIR کاٹنے کے احکامات جاری کی ہیں.
ایف سی آر کے ہوتے ہوئے میں یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اے پی اے کے خلاف یا پولیٹیکل ایجنٹ کے خلاف کوئی عدالت اس طرح کارروائی کرتی، لیکن یہ انضمام کی برکت ہے کہ ایک تحصیلدار اور ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے خلاف ایک کمشنر کے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف انہوں نے درخواست ایف آئی آر کاٹی ہے. تو یہ انضمام کے یہ فوائد ہیں، اور بہت سے فوائد ہیں. اسکولوں میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور جو 1122 ریسکیو جو ادارہ ہے وہاں پہ بہت غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نوکری ان کو مل گئی ہے. اور انشاءاللہ بلدیاتی نظام کے آنے سے یہاں پہ جو محرومی ہے، یہاں پہ جو طریقاتی کاموں کا جو انشاءاللہ جال بچا جائے گا، یہ تو بلدیاتی اداروں کی وجہ سے انشاءاللہ ممکن ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لاہور کے اندر ہوئی ہے، اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے، یہاں پہ جو کوئٹہ کے اندر ہوئے، یہ سارے ہی بلدیاتی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جب یہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے، بلدیاتی نظام آئے گا، تو یہ جو ہماری محرومیاں ہیں، یہ جو ہمارے سڑکوں کا نہ ہونا ہے، یہ بجلی کا نہ ہونا ہے، یہ انشاءاللہ یہ تعلیمی اداروں کا جو نا نہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ انہی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ سارے ادارے آئیں گے، یہ سارے ڈیولپمنٹ مکمل ہوں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایف سی آر کے ہوتے ہوئے ہم نے تقریباً 100 سال سے ہم محروم رہ چکے ہیں باقی صوبوں سے. تو یہ تو ایک دو دن میں تو ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہی یہ بلدیاتی نظام آئے گا، یہ سسٹم تھوڑا سا چلے گا، تو یہ ہماری محرومیاں حل ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ انضمام کے مخالف جو گروہ ہے، جو چند اشخاص ہے، جو چند خاندان ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ بس صرف ان کی جو اپنی مراد تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ ختم ہونے کا رونا رو رہی ہے. لہٰذا اس کے لیے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، یہ ترقیاتی کام بھی ہوں گے، یہ قبائلی علاقوں کی جو محرومیاں ہیں وہ بھی ختم ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ.